بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ابلیس فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اور وہ جنت کے خزان ہیں۔ علم و عبادت کے اعتبار سے ابلیس ان تمام پر فائق و برتر تھا۔ اس کے 4 پر تھے۔ الغرض جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے حکم الہی کو بجا لائے ماں سوائے ابلیس کے۔ اس نے حسد و دعوت کی بنا پر حکم الہی کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی آیت تلاوت کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے تو شیطان رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا اور جنت میں چلا گیا۔ مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا اور جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ عمل ہے جسے دیکھ کے شیطان رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، انسان کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، میں نے نافرمانی کی اور جہنم میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی 6 کمزوریاں بتائی ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور لاغر نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا یہ حال کیوں ہو گیا ہے؟ شیطان نے کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کو دیکھنے کی طاقت نہیں اور میں ان کا متحمل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کام کا ارادہ کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہتے ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی نہ کسی کے دل میں اتر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔